تو بھائیو، آپس کی محبت کو باقی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دعوت کے باقی اعمال ضروری ہیں۔ سارے اعمال ہوں اور محبت نکل جائے تو دل پھٹیں گے، دل پھٹیں گے تو محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تمہارے گشت کیا کام کرے گی؟ محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو بھائیو، چوتھے نمبر کی بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے۔ جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یقین کی دعوت چلی، یقین والوں کا ایک مجمع تیار ہو چکا۔ عبادات کی دعوت چلی، عبادات کا ایک مجمع تیار ہو چکا۔ اخلاق کی دعوت نہیں چلی تو اخلاق سے ہم خالی ہیں۔ پورے دین کی خوبصورتی حسن اخلاق ہے، پورے دین کا جمال اور زیب و زینت وہ چوتھا نمبر ہے، وہ مکارم اخلاق ہیں۔ سارے دین کی بنیاد عبادات ہیں اور اس کی چھت اچھے اخلاق ہیں۔ ڈیوزبری کی مسجد کی ایک بنیاد ہے جس پر یہ ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور یہ ڈھانچہ کھڑا ہو کر چھت نہ پڑتی تو یہ اجتماع یہاں نہ ہوتا۔ چھت کی وجہ سے ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دین کے لیے جو چھت ہے وہ عالی اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ زبان پہ قابو پانا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یہتف ثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں، کرنے میں بڑے آسان، اجر میں بہت زیادہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن یہ دو کام کوئی دکھا نہ سکے گا اللہ کو، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ دکھا سکیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ تو آپ نے کہا ایک اپنی زبان پہ قابو پانا اور ایک اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہوں ہاں بھی نہیں کرتے تھے، چپ، پورا مہینہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے، ایسا زبان پہ قابو پایا۔ تو بھائیو، آپس کی محبت کو بڑھانا ہے تو ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپانا سیکھو، ایک دوسرے کے عیب بولنا بند کر دو، فاعف عنہم، چھپاؤ۔ میرے نبی کے سامنے آ رہے ہیں ماعز اسلمی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرے۔ تو دیکھو آپ نے منہ یوں کر چلے جاؤ، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرو۔ تو آپ نے منہ یوں کر لیا، تو کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، 3 دفعہ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ یہاں سے یہاں آتا ہے، میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گئے، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ اقرار ہو، ٹھیک ہو گیا؟ 4 دفعہ اقرار ہو گیا کہ میں نے کیا ہے، تب حد لگنی ہے، پتھر مارنے ہیں۔ تو آپ نے بچانے کی تدبیر کی، او بھائی یہ دیکھو نشے میں تو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی میں کہہ دیتا نشے میں ہے تو آپ اٹھا دیتے، لوگوں نے کہا نہیں جی نشے میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک اور تدبیر اختیار کی، او بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کوئی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتے، کہا نہیں جی پاگل بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا اچھا اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بصوت، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لاتا۔ کیا مطلب اس کا؟ جب ان سے گناہ ہوا تو یہ گئے ابو بکر صدیق کے پاس، کہ ابو بکر یہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا چپ کر، توبہ کر، اللہ معاف کرے گا۔ پھر بے قراری ہے، چین نہیں آ رہا، تو گئے عمر رضی اللہ عنہ، عمر یہ ہو گیا، ان کا چپ کر، توبہ کر، اللہ معاف کرے گا۔ پھر یہ چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس، ثابت مجھ سے یہ ہو گیا، انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ تو آپ نے گلا دیا ثابت بن حزال کو، لو سترتہ بصوتک، تو نے وہ کیوں نہ کیا جو ابو بکر اور عمر نے کیا، کیوں بھیجا تھا میرے پاس؟
کمیاں دیکھنا، کمیاں بتانا، تبلیغ اپنی اصلاح کے لیے ہے، اوروں کی اصلاح اللہ کے، میری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بھائی ہم تو شروع میں 70 میں 3 چلے لگے، 71 میں تو یہ سنتے بھائی اپنی اصلاح کے لیے نکلے، سارے عالم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، نیت اپنی اصلاح کی کرو، لیکن اب اوروں کی اصلاح کی نیت پڑ گئی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کچھ حالات سنانے، تو وہ شیطان